پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج آپ پڑھیں گے تسہیل المصادر کا سبق نمبر 5، صفحہ نمبر 13۔ سبق نمبر 5، ماضی قریب کا بیان۔ یہ دیا ہے ماضی قریب کا بیان۔ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یعنی کچھ ہی دیر پہلے یا کچھ ہی دنوں پہلے یہ کام ہوا ہے جلدی میں ہی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی قریب، جس میں قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ یہ ہوگا اس کی تعریف، اور اس کے بنانے کا قاعدہ یہ بتا رہے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ است معنی کیا ہے؟ ٹھیک، جیسے پرورد، یہ ماضی مطلق ہو گئی، اس کے آگے کیا بڑھائیں گے؟ است، پروردہ است، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ پرورد اس نے پالا، اور پروردہ است اس نے پالا ہے۔ یہ گردانیں ہیں، یہ مجہول کی گردان ہے۔ گردان ماضی قریب معروف اور گردان ماضی قریب مجہول۔ یہ آگئے سوالات۔ ٹھیک، پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ یہاں آپ کو فرق بتانا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کا جواب آپ کو یہ لکھنا ہے کہ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے زیادہ۔ اور ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ دوسرا سوال ہے ماضی قریب بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ کیا قاعدہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا کیا قاعدہ ہے اوپر۔ ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ ٹھیک، بہت ایزی، بہت آسان ہے یہ بھی۔ آوردہ شدائی کیا صیغہ ہے؟ سوال نمبر 3، آوردہ شدائی کیا صیغہ ہے؟ بتائیے کیا صیغہ ہے؟ یہ جو واحد حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اس میں ہا کے اوپر ہلکا سا حمزہ لگا دیا جاتا ہے، اس سے پہچان کرنی ہے آپ کو کہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 4، میں نے کہا ہے، اس کی فارسی بناؤ۔ میں نے کہا ہے، آپ کو دیکھنا کہ کہنے کی فارسی کیا ہے، پھر آپ کو یہ دیکھنا کہ میں کائے کا معنی آئے گا، پھر اسی حساب سے آپ کو جملہ بنا دینا ہے۔ جیسے گفت معنی کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے ہمیں میں نے کا معنی بھی لینا ہے، تو اس میں میم بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ گفتہ ام، میں نے کہا ہے۔ است صرف پہلے صیغے میں آتا واحد غائب میں، پھر اس کے بعد سین اور تے یہ الگ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور آ یہ آتا رہتا، جیسے گفتہ ام آ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، آمرزیدہ شدہ اند کا ترجمہ کرو۔ یہ فارسی کا جملہ ہے، اس کی اردو بناؤ۔ آمرزیدہ معنی بخشنا، شدہ معنی گیا، اند معنی ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ آمرزیدہ شدہ اند، وہ بخشے گئے ہیں، ٹھیک، وہ نوازے گئے ہیں، اس کی فارسی بناؤ۔ یعنی اسی کی طرح بالکل بنانا ہے۔ نوازنے کی آپ کو دیکھنی کیا آتی ہے، نواختن معنی نوازنا، اور باقی اسی طرح بنانا۔ وہ نوازے گئے ہیں، نواختہ شدہ اند، آمرزیدہ کی جگہ نواختہ آ جائے گا، بس نواختہ شدہ اند۔ سوال نمبر 7، خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ آپ کو معنی بتانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا صیغہ ہے۔ اس میں دیکھ لو علامت کیا ہے، یا دال، تو کائے کا صیغہ ہو یہ جمع حاضر کا۔ اب معنی لگانا ہے اس کا، تو خواندن معنی پڑھنا، یا دال معنی تم،
معنی ہے تم نے پڑھا ہے. کیا معنی آئے گا؟ تم نے پڑھا ہے. 8 سوال نمبر 8 ہم نے نہیں سنا ہے، اس کی فارسی بناؤ. ہم نے کی یا میم آ گئی، نہیں کی نون آ جائے گا شروع میں نہ، سننے کی شنیدن، اب اسی سے بنا دو. نہ شنیدہ ایم، ہم نے نہ شنیدہ ایم، ہم نے نہیں سنا ہے. یہ مصدر آگے نے یاد کرنا ہے. چشیدن مانے چکھنا، خفتن مانے سونا، رسیدن مانے پہنچنا، شناختن مانے پہچاننا، فرشتادن مانے بھیجنا، گریختن مانے بھاگنا. ٹھیک. یہ ہے اردو میں ترجمہ کرو، یعنی جو نیچے جملے آ رہے ہیں وہ فارسی کے ہیں، آپ کو ان کی اردو بنانی ہے. پہلا کیا ہے؟ گریختہ اند، گریختن مانے بھاگنا، کیا معنی آئے گا؟ وہ بھاگے ہیں. دوسرا فرستادہ شدہ عید، فرستادہ مانے بھیجنا، تم بھیجے گئے ہو. نہ خفتہ ام، خفتن مانے سونا، میں نہیں سویا ہوں، نون کا جگہ نہیں، میم کا جگہ میں نہیں سویا ہوں. چشیدہ ایم، چشیدن مانے کیا ہے؟ چشیدن مانے آتا چکھنا. ٹھیک. یا میم مانے ہم نے چکھا ہے. نہ رسیدہ ای، رسیدن مانے آتا پہنچنا. ٹھیک ہے. تو نہیں پہنچا ہے. نہ شناختہ شد، شناختن مانے پہچاننا، اور نہ مانے نہیں، شد مانے مجہول ہو گیا. وہ نہیں پہچانا گیا، وہ نہیں پہچانا گیا. یہ انہوں نے ماضی قریب کا جملہ نہیں، الگ سے جملہ دیا ہے. یہ ماضی مطلق کا جملہ دیا ہے مجہول کا. آراستہ ام، آراستن مانے سوارنا، میم آ گئی، واحد متکلم ہو گیا. میں نے سوارا ہے. نہ پسندیدہ ای، تو نے پسند نہیں کیا ہے. ای یہ حمزہ جو آتا ہے یہ واحد حاضر کی علامت ہے. ٹھیک ہے. ماضی قریب میں ایسے ہی آتا ہے، یا نہیں آتی، یا کے بدلے حمزہ آتا ہے. نہ پسندیدہ ای، تو نے نہیں پسند کیا ہے. ٹھیک ہے. بخشیدہ شدہ اند، ٹھیک، وہ بخشے گئے ہیں. نہ دادا ایم، نہ دادا ایم، دادن مانے دینا، یامی مانے ہم، نہ مانے نہیں. ہم نے نہیں دیا ہے. گفتہ عید، تم نے کہا ہے، یا دال مانے تم نے کہا ہے. نہ شنیدہ است، شنیدن مانے سننا، نہ مانے نہیں. اس نے نہیں سنا ہے، است مانے ہے، اس نے نہیں سنا ہے. یہ آ گیا فارسی بناؤ، یعنی یہ جو جملے آ رہے ہیں یہ اردو کے ہیں، آپ کو ان کی فارسی بنانی ہے. جیسے پہلا جملہ کیا ہے؟ تم نے پہچانا ہے، اس کی فارسی بناؤ. کیا بنے گی؟ شناختہ عید، شناختہ عید. میں نے نہیں بھیجا، بھیجنے کی فرشتادن، نہ فرشتادم، میں نے نہیں بھیجا. یہ اس میں ہے نہیں ہے، ماضی قریب نہیں ہے، الگ سے جملہ دیا ہے. یہ ماضی مطلق کا جملہ ہے. اس نے چکھا ہے. چشیدہ است، تو نہیں نوازا گیا، تو نہیں نوازا گیا. نہ نواختہ شدی، نہ نواختہ شدی. ہم نے تعریف کی ہے، ماضی قریب ہے یہ، ہم نے تعریف کی ہے. ستودہ ایم، ستودہ ایم، ہم نے تعریف کی ہے. انہوں نے سنا ہے، انہوں نے سنا، ماضی مطلق. شنیدن مانے سننا، انہوں نے. شنیدند، شنیدند، انہوں نے سنا ہے. تو نے نہیں دیا ہے،
یہ ماضی قریب ہے. نہ دادا ای، تو نے نہیں دیا ہے، تو نے نہیں دیا ہے، دادا میں صحیح ہے. وہ پہچانے گئے ہیں، وہ پہچانے گئے ہیں. شناختہ شدہ اند، شناختہ شدہ اند. میں سویا ہوں، معروف ہے. خفتہ ام، میں سویا ہوں. تم دیے گئے ہو، مجہول آ گیا. دادا شدہ عید، تم دیے گئے ہو. وہ پہچانا، وہ پہنچا ہے. ٹھیک ہے. رسیدہ است، واحد غائب ہے. رسیدہ است. ہم نہیں بھیجے گئے، نہ فرستادہ شدہ شدیم، ہم نہ فرستادہ شدیم، ہم بھیجے گئے. ایک بات کا خاص خیال رکھے کہ جہاں یہ گئے آتا نا، گئے گئے گئے، اس میں کیا مجہول ہوتا؟ شد اس میں لگے گا. اور جہاں جیسے تو نے نہیں دیا ہے، اس میں گئے نہیں آیا یا گیا، تو یہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف، اس میں شد نہیں لگے گا. یہ آپ کا سبق نمبر 5 مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.